علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ چونکہ اذان مغرب کی وجہ سے وقت بہت کم رہ جاتا ہے، اس لیے اتنا وقت نہیں تھا، تو اس میں تھوڑا سا جو موضوع رہ گیا علمدار کا اور علم کا، وہ میں کوشش کروں گا آج اس کو مکمل کروں۔ ظاہر ہے کہ آج آخری مجلس ہے، کل مجلس شام غریبہ ہوگی جس میں کہ صرف مسائل بیان ہوں گے، جو کہ رات کو 8:30 بجے ہوگی اسی عزاخانے میں۔ رات کو 8:30 بجے کل مجلس شام غریبہ ہوگی۔ مومنین کرام سے درخواست ہے کہ اس کو نوٹ فرما لیں بہت اچھی طرح سے، اور آگے فارورڈ بھی کر دیں، بتا بھی دیں کہ کل اس وقت مجلس نہیں ہوگی بلکہ رات 8:30 بجے مجلس ہوگی، اور وہ بھی صرف مسائل بیان ہوں گے۔ گویا آج یہ فضائل کے سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں تمام مومنین کا، تمام سادات کا، تمام ان لوگوں کا جو اس عزاخانے کو جنہوں نے رونق بخشی، جنہوں نے یہ احسان کیا ہمارے پر کہ ہم نے فرش عزا بچھایا تھا اور وہ یہاں تشریف لائے اور اس عزاخانے کو انہوں نے رونق بخشی اور یہاں پر عزاداری کا آغاز ہوا۔ یہ صرف امام زمانہ اور مولا حسین ہی کا انتظام ہوا کرتا ہے کہ وہ باقاعدہ ٹرانسفر کرتے ہیں کہ ایک مومن کی اگر ضرورت کہیں ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس کو کسی اور جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر جا کر اپنے فرائض کو انجام دے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں تمام عزاداروں کا جو اس بیماری میں اور اس ہر طرح کی تکالیف کے باوجود یہاں تشریف لاتے رہے، دامے گرم سکھ میں ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ یہ سوچ خان حضرات، سلام گزار حضرات جن میں مجتبیٰ مہدی برادر شیخ ظہیر علی صاحب، عقیل کاظمی صاحب، رضا جعفری صاحب، یہ لوگ یہاں تشریف لاتے رہے۔ میری کوئی مجال نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، کیونکہ جن لوگوں کی مشکور خود سیدہ طاہرہ کی ذات ہے، میری کیا مجال کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں کہ جن کا شکریہ خود جناب سیدہ زہرا ادا کر رہی ہے۔ بے شک ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوا کرتی، کوئی بھی مجلس ہلکی نہیں ہوا کرتی، ہر مجلس کا اپنا وزن ہوا کرتا ہے۔ بعض چھوٹی مجالس بڑی مجالسوں سے بھی بڑی ہوا کرتی ہیں، صرف ضرورت پاکیزہ نیت کی ہے کہ اس پاکیزہ نیت کے ساتھ اس میں شریک ہوا جائے اور اس میں فضائل و مصائب کو دل کے ساتھ بیان کیا جائے اور پورے دل کے ساتھ سنا جائے اور گریہ ہو جائے، یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اور بے شک جیسا کہ یہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تمہارے جوانوں پر اور جس کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پر اور جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ گویا آپ نے فرمایا تھا اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ پیدا ہی اس لیے کرے گا کہ وہ حسین پر روئیں گے۔ گویا ہمارا مقصد خلقت ہی یہ ہے کہ ہم مولا حسین پر روئیں، عزاداری کو برپا کریں۔ ہمارے لیے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، یہ تمام واجبات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ دراصل ہمیں خلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مولا حسین کے اوپر روئیں اور مولا حسین کی عزاداری کریں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ وہ بھی کل کے جو ہماری گفتگو تھی اس سے جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، میں اس کو مکمل کر کے اور پھر اس آخری مجلس کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بھی کل علمدار کا ضرور تذکرہ ہوا اور آپ کا مولا عباس کا ایک میں نے خطبہ بیان کیا جو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آپ نے دیا تھا قبل روان کیے مکہ، جب مکہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے اس سے پہلے 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور آپ کعبے کی چھت پر اس طرح کرے تھے جیسے کہ کعبے کی چھت پر کوئی علم لہرا رہا ہو۔ علم کی تاریخ بہت پرانی ہے، ابھی صرف 2-4 دنوں کی بات ہے، یہ اسی ہفتے کی بات ہے کہ
یہ ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ ہمارے کچھ مسلمان برادران مولا حسین کے پرچم کو کابل کی سرزمین سے ہٹا رہے ہیں، ان علموں کو کابل کی سرزمین سے ہٹا رہے ہیں اور ان کی جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لگا رہے ہیں۔ میں ان برادران سے، ہمارے برادران ہیں، میں کوئی زیادہ دل میں ان کے لیے پرخواہش نہیں رکھتا، وہ ہمارے برادران ہیں، لیکن ذرا وہ یہ بتائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ضرور پرچم لگائیں، لیکن کیا وہ نہیں جانتے کہ بنا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے نہیں سنا یہ خواجہ معین الدین چشتی جو کہ علماء اہل سنت میں سے تھے اور بہت ہی برگزیدہ شخصیت تھے، خواجہ معین الدین چشتی، انہوں نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میرے برادران کو چاہیے کہ تھوڑا سا اسلام کا مطالعہ کریں، تھوڑا سا دیکھیں کہ بنا لا الہ کو ہٹا کر اور وہ لا الہ کا جو پرچم لگا رہے ہیں وہ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ بہت ہمیں اس بات سے بڑی خوشی ہے کہ اس دفعہ جو وہاں پر ہمارے برادران آئے ہیں، ہم ان کو اپنے برادران ہی کہیں گے، انہوں نے عزاداری کے ساتھ بھی کمپرومائز کیا ہے، ہمارے شیعہ مومنین کے ساتھ بھی کمپرومائز کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہاں کے حالات بہتر ہوں گے، ہم اس کے لیے بہتری کی امید رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہاں پر ہمارے جتنے بھی شیعہ برادران ہیں انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ وہ پرچم ہے، ہر ملک کا ایک پرچم ہوا کرتا ہے، ہر ادارے کا ایک پرچم ہوا کرتا ہے اور اس ادارے کے باہر لگا ہوا ہوتا ہے۔ کمپنیز کا پرچم ہوتا ہے، تنظیموں کا پرچم ہوتا ہے، ہمارے اقوام متحدہ کا پرچم ہے، ممالک کا پرچم ہے، یورپین یونین کا پرچم ہے، جو بہت سی RCD ہے ان کا پرچم ہے، ISI کا پرچم ہے، را کا، اور آپ کی موساد، KGB، جتنی ایجنسیز ہیں، ہر ایجنسی، ہر ملک، ہر تنظیم، ہر پارٹی اور ہر قسم کے صوبے اور دفاتر، عدالتیں، پولیس، آرمی کی ریجمنٹس، تمام کے پرچم ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مولا حسین کے پرچم ہی سے پرکاش؟ آخر کیا وجہ ہے کہ مولا حسین کا پرچم ہے، اس پہ مولا حسین کا نام لکھا ہوا ہے اور مولا حسین کا پرچم ہے، مولا عباس کا پرچم ہے اور اس پر پنجہ بنا ہوا ہے، اس سے آخر کیا پرکاش ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بہت پہلے قرون اولیٰ میں رسول پاک کے زمانے میں رسول پاک نے کسی سے وعدہ کیا ہو کہ آج کی شب کا وعدہ کیا ہو کہ کل میں پرچم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو مرد ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن کو پرچم مل گیا وہ سیدھے سے لگا رہے ہیں، جن کو نہیں ملا وہ چن چن کے پرچم اتار رہے ہیں، چن چن کے پرچموں کو اتار کے دوسرے پرچم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ مومنین کرام، ان پرچموں کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ پرچم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں ایک پرچم لگایا تھا۔ آپ ویرانے میں، جنگل میں، صحرا میں جہاں پر بھی اپنا خیمہ لگایا کرتے تھے، آپ وہاں پر کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، مہمان کا انتظار کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ کوئی حبیب بھیج دے، کوئی دوست بھیج دے، کوئی مہمان بھیج دے، کیونکہ مہمان حبیب خدا ہوتا ہے۔ مہمان کا انتظار کرتے تھے، اس مہمان کو انوائٹ کرنے کے لیے، اس کو دور سے بلانے کے لیے، اس کو دور سے لوکیشن سمجھانے کے لیے، جیسے آج کل ہم لوکیشن بھیجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا بانس کے اوپر ایک پرچم بنایا تھا، اس کے اوپر ایک کپڑا لگایا تھا اور اس کپڑے کو لگانے کا مقصد یہ تھا، اس بڑے سے بانس کو اور پرچم کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر دور سے کوئی قافلہ گزر رہا ہے، دور سے کوئی شخص گزر رہا ہے، کوئی بھوکا پیاسا اگر گزر رہا ہے تو یہاں پر آ جائے، یہاں پہ کھانے کا بھی انتظام ہے، پانی پینے کا بھی انتظام ہے، یہاں پر سبیل ہے، کوئی کھانا کھانا چاہتا ہے کھانا کھا لے، پانی پینا چاہتا ہے پانی پی لے، کوئی بھی اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انتظام کیا تھا۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجیے۔ وہاں سے وہ پرچم چلتا ہوا اور پھر یہاں پر آیا، اور قبل اسلام بھی تمام تنظیموں کے، تمام قبائل کے اپنے اپنے پرچم ہوا کرتے تھے، اور پرچموں کی یہ ساری تاریخ ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے تو آپ نے 3 دن مسجد قباء میں قیام کیا اور آپ نے مولا علی کا انتظار کیا جب تک مولا علی تشریف نہیں لے آئے قباء کے مقام پر رسول پاک نے وہاں سے آگے قدم نہیں بڑھایا، آپ کا انتظار کیا اور آپ کا انتظار کرنے کے بعد ایک قافلے کی صورت میں چلے اور جیسے ہی آپ مدینے کے نزدیک پہنچے گویا اس وقت جو یثرب تھا، یثرب کے نزدیک پہنچے تو وہ آپ کا قافلہ ایک بڑے جلوس کی شکل اختیار کر گیا تھا اور آپ نے اپنے ایک صحابی کو اپنا پرچم پکڑایا اور پرچم پکڑا کر کہا کہ تم آگے آگے چلو، وہ پرچم پکڑ کر آگے آگے چلے اور وہ کہتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گویا رسول پاک نے مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے اس بات کی بنا رکھی اور یہ سنت رسول کہلائی کہ جب بھی اسلام کا جلوس نکلے گا اس کے ساتھ پرچم ضرور ہوگا اسلام کا، اسلام کا پرچم لازم و ملزوم ہو گیا، وہی پرچم ہے جو اس وقت چلا تھا اور اس وقت جو رسول پاک نے اور اس کے بعد تمام جنگوں میں وہ پرچم رہا۔ جنگ بدر میں مہاجرین کا پرچم حضرت حمزہ کے حوالے کیا گیا، انصار کا پرچم ایک دوسرے صحابی کے حوالے کیا گیا، رسول پاک نے اپنا پرچم اپنا علم مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ اس کے بعد جنگ موقع میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پرچم ہے علم بردار حضرت جعفر طیار علیہ السلام تھے، حضرت جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب کہلاتے تھے۔ اس زمانے میں آپ پرچم لے کر جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، آپ کا ایک بازو شہید ہوا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں پرچم لیا، دوسرا بازو شہید ہوا، آپ کا پرچم زمین پر گر پڑا اور آپ شہید ہو گئے۔ رسول پاک نے گریہ کیا حضرت جعفر ابن ابی طالب کے اوپر اور فرمایا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 پر عطا فرمائے ہیں جس کے سبب وہ پورے جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار یعنی جو کہ طیارے کی طرح جو ہے حضرت جعفر طیار کا جو ہے لقب دیا گیا آپ کو اور آج بھی آپ سے لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام جنگ میں فتح حاصل کی، موضوع یہ نہیں تھا، موضوع یہ تھا کہ وہ علم پھر کتنا متبرک ہو گیا اور وہ علم کتنا زیادہ ہمارے نزدیک جو ہمیں عزیز ہو گیا اور اسی علم کو لے کر پھر ہم آگے چلے اور اسی علم کے ساتھ آج تک ہم اس علم کے ساتھ وفادار ہیں۔ جس نے بھی اس علم کے ساتھ وفاداری دکھائی ہم نے اس علم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دفعہ سلوات پڑھ دیجیے گا۔ مومنین کرام، کامیاب ترین علمداروں میں جناب جعفر طیار کا نام آتا ہے، حضرت حمزہ کا نام آتا ہے، خود مولا علی